3 طہر کے بعد اس کی شادی دوسرے آپ سے الگ ہو گئی, اس کی شادی دوسرے سے نہیں. فائدہ کیا ہے؟ 1 یا 2 طلاق کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ الگ ہو گئی اور دوسری طرف دیکھے لڑکے سے کہیں نہیں جمع, کچھ بھی نہیں جمع. 5-6 مہینے یا اور دن گزرنے کے بعد ادھر میاں کو بھی عقل آ گئی, ادھر بیوی کو بھی عقل آ گیا, ارے بہت برا کام کرے, بچے رو رہے ہیں, پریشان ہیں, ان کا پالنا پوسنا, ہم دو الگ الگ ہو گئے, بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا, اس کو بھی سمجھ میں آیا, اس کو بھی سمجھ میں آیا. ایسے موقع پہ پھر قاضی صاحب کو بلا کر ہم دونوں کے درمیان نکاح کرا دو, نکاح ہو جائے گا. سمجھے آپ کتنا اچھا ہے؟ 1 طلاق یا 2 طلاق دینے کے بعد بھی زندگی بھر کبھی بھی 3 طلاق کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ کسی بھی شادی کر لے, لیکن کسی سے اس نے نہیں کی ہے یا کرنے کے بعد بھی چھوڑ دیا ہے, لیکن کبھی آپ کو عقل آئی, آپ کی بیوی سابقہ بیوی کو عقل آئی نہیں, دونوں اچھے تھے, بچوں کی زندگی مشکل ہو گئی, پھر سے قاضی صاحب کو بلائے, نکاح کر لیے, پھر زندگی چالو ہو گئی. لیکن اگر آپ نے 3 طلاق دے دی, 2 کے بعد تیسرا کہہ دیا جان بوجھ کر, زندگی میں وہ آپ سے الگ ہو جائے گی, آپ سے پھر وہ کبھی نکاح نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ حلالہ نہ کرے. حلالہ کیا ہے؟ کسی اور آدمی سے وہ شادی کرے اور اپنی من پسند آدمی سے شادی کرے, اور وہ دل کی گہرائی سے اس کو لڑکی پسند نہ آ کے اسے طلاق دے دے. جب وہ شوہر اسے طلاق دے دے گا تو ایسی صورت میں ہی آپ اس سے پھر سے شادی کر سکتے ہیں. سو ڈیفیکلٹ. 1 طلاق 2 طلاق میں بڑی آسانی ہے. 3 طہر تک آپ اسے رجوع بھی کر لے سکتے ہیں, یا اس کے بعد الگ ہو جانے کے بعد پھر سے اسے نکاح بھی کر سکتے ہیں. لیکن دا مومنٹ یو اٹر دا 3rd ون, سو ڈیفیکلٹ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ملنا. عام طور پہ یہ طریقہ جو ہے کچھ علماء بتاتے ہیں انتہائی غلط اور حرام قسم کا طریقہ ہے کہ آپ شادی کر کے صبح چھوڑ دو. ایسا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے شادی کرے اور اپنی مرضی سے طلاق دے, پھر اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اسی سو ڈیفیکلٹ جو چیز 1 طلاق سے ختم ہو جاتی ہے 3 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں؟ یہ تو ٹیررسٹ ہو گیا کہ آدمی 1 گولی سے مرتا ہے تو آپ پورے جو مشین گن سے داغ دیے 3 گولیاں. آپ کا رشتہ 1 طلاق سے ختم ہو رہا ہے, بات ختم ہو جائے گی, لیکن آپ نہیں چاہتے. ایک مجلس میں 3 طلاق کے لیے علماء میں کچھ اختلاف ہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ایک مجلس میں 3 طلاق کو 3 ہی تصور کرتے. 3 ہو گئے, ختم, رشتہ ختم ہو گیا. اس کے لیے ان کے پاس دلائل ہیں. یہ معاملے میں ہزاروں صفحات لکھے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عمر فاروق کا, آپ کے زمانے میں کیا قانون تھا, پورے زبردست دلائل ان کے پاس ہیں. اور ہمارا یہ سٹینڈ ہمیشہ سے رہا کہ 4 فقہوں میں کوئی بھی غلط نہیں ہے, 5 فقہوں میں. اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دو تو وہ بھی ایک ہی مانی جائے گی. ان کے پاس بھی حدیث ہے, دلیل ہے. اگر ایک ہی مجلس میں اٹر کر دیا طلاق طلاق طلاق, حنفی عالم تو کہے گا کہ ہمارے پاس جو علم موجود ہے, ہمارے پاس جو دلائل موجود ہیں, آپ کی طلاق 3 طلاق واقع ہو گئی ہے, بس ختم, تمہاری اور بیوی کا معاملہ ختم ہو گیا. اہل حدیث بولتے ہیں کہ نہیں, ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے, حدیث صحیحہ. وہ یہ ہے کہ 1 طلاق کو سٹریس کرنے کے لیے, جیسا ہم عام طور پہ زندگی میں بولتے ہیں نا کہ ایک کو پھر سٹریس کرنے کے لیے یہ کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, پنکھا ڈالو, صادق بھائی پھر پنکھا ڈالو. پنکھا تو ایک ہی طرح سٹریس کرنے کے لیے, پنکھا ڈالنے کے لیے. اہل حدیث علماء کے پاس یہ حدیث ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں سے پوچھا کہ تم نے 1 طلاق کو سٹریس کرنے کے لیے 3 دی ہیں, تو صحابی نے کہا کہ ہاں میری نیت تو 1 ہی طلاق کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو. ہمارا مسلکی اختلافات اٹھانے کا کوئی نہیں, مسلک تمام کے تمام صحیح. اہل حدیث کے پاس بھی سٹرونگسٹ دلیل ہے, احناف کے پاس بھی اچھی دلیل ہے, بہترین دلیل ہے. آپ
जिस मसलक को पसंद करते हैं या जिस मसलक में दूसरे मामलों पे जो है अमल करते हैं, इस मामले में भी उसी मसलक पे चलिए। आम तौर पे आजकल के जो हालात, दूसरी शादी बड़ी मुश्किल हो रही है। हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम हमारे मोहतरम सदर खाजी साहब जो है नजमुद्दीन साहब पास भेज देते, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपका मसला बड़ा आराम से अच्छे अंदाज में हल हो जाएगा। हम उनके पास रुजू करते हैं। उनके पास जाने के बाद कई लोग जो है खुशी खुशी जो है फिर से जिंदगी जो है गुजारने लगते हैं। तो हजरात ग्रामी, मियाँ बीवी के इख्तिलाफात को पहुंचने से पहले किस तरह रोकना चाहिए, मियाँ को किस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, बीवी को किस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि रिश्ता टूटने ना पाए, फिर रिश्तेदारों को क्या करना चाहिए। आम तौर पे ये हो रहा है आजकल रिश्तेदारों में, दूल्हे के साथ खामखा के हमदर्दी जता रहे, दुल्हन के साथ खामखा के हमदर्दी, अरे चढ़ा रहे, ऐसा बोला, ऐसा बोला, अरे ऐसी गंदी है ये, अरे ये बोली आपा, अरे कुछ रहता नहीं, ऐसा चढ़ा चढ़ा के और दूर कर रहे हैं। मेरी निगाह में, मैं कई दिनों से जो है अपने माशरे को पे निगाह रखा हुआ हूं, सबसे ज्यादा गुनाहगार वो करीब वाले होते हैं रिश्तेदार। क्या हासिल करना चाहते हैं? गुड बुक्स में रहना, क्यों गुड बुक्स में रहना चाहते? अल्लाह की बैड बुक्स में क्यों आना चाहते आप? हाँ, वो उनके वालिदैन ये घर आने के गुड बुक्स में रहने से क्या फायदा? भाई आप अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला ने फरमाया है